نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری شہزادیوں؟ ویلکم بیک ہمارے کورس کے سیکنڈ لیکچر کی طرف۔ آج ہم اس کورس کے دوسرے لیکچر میں ایک بہت امپورٹنٹ اور پریکٹیکل ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ مینٹین افیکٹو کنورسیشن، کہ یعنی ایک اچھی کنورسیشن کیسے شروع کی جائے اور کیسے اس کو مینٹین رکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے لیکچر میں ایزرٹیو کمیونیکیشن کے اوپر بھی سیکھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہوتا، سننا، فیل کرنا اور اثر ڈالنا بھی کمیونیکیشن کا ہی پارٹ ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسے مومنٹس فیس کی ہوں گے جب آپ کسی سے ملے، آپ کا اس سے بات کرنے کا دل تھا لیکن بات شروع کرنے کا کانفیڈنس نہیں تھا، یا آپ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ پائے، یا آپ کسی کو اس کی غلطی بتانا چاہتے تھے، اس کو کہنا چاہتے تھے کہ تم نے یہ چیز غلط کی لیکن نہیں کہہ پائے۔ آج ہم اسی چیز کو سیکھیں گے اور اس کا سولوشن دیکھیں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ گڈ کنورسیشن کیا ہوتی ہے۔ ایک اچھی کنورسیشن وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہو، فورسڈ نہ ہو۔ دیکھیں، اب میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں نا، نیچرل وے میں کر رہی ہوں۔ جو چیزیں مجھے پتہ ہیں، میں نے اپنے سامنے نوٹس بنا کے ہائی لائٹس کیے ہوئے ہیں، میں وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں۔ نیچرل وے لگ رہا ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ مجھے کوئی فورس کر رہا ہے کہ میں لیکچر ریکارڈ کروں، آپ کو سمجھاؤں۔ اسی وجہ سے آپ کا بھی لیکچر سننے کا دل کر رہا ہے، سمجھنے کا دل کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی نا ایک عادت ہوتی ہے، ایز اے سائیکالوجی اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ، اب فار ایگزامپل ایک انسان ہے، اسے کوئی دوسرا انسان بہت اچھا لگتا ہے، اس کا آئیڈیل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اپنے آئیڈیل سے ملتا ہے نا، یا اس کا آئیڈیل اس کے پاس آتا ہے اس سے ملنے، تو وہ کیا کرتا ہے، الٹا اس کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر شو کرانے کے نیگیٹو بیہیویئر شو کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کس طرح سے ٹریٹ کروں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے جائے گا تو ہاتھ ملانے کے بجائے گلے لگا لے گا، جبکہ فرسٹ لک میں جو آپ سے بڑے سینئرز ہوتے ہیں، آپ ان کو گلے ڈائریکٹلی نہیں لگا سکتے، یہ ان ایتھیکل چیز ہوتی ہے۔ آپ کو پہلے ہاتھ ملانا ہوتا ہے ایز آ جونیئر ہونے کے ناطے۔ گلے لگا لے گا، گلے لگانے کے بعد کیا کرے گا، ایک دم سے ہی شروع ہی ہو جائے گا۔ تو اب وہ جو اگلا بندہ ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ کیا بندہ ہے، کیا چیز ہے، کیونکہ نہ وہ اپنی رسپیکٹ کر رہا ہے، نہ وہ اگلے کے رسپیکٹ کو موقع دے رہا ہے، اس کی ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھ رہا۔ یہ چیز ہے۔ سیکنڈ کیا ہے کہ آپ رسپیکٹفل ہوں، ججمنٹل نہ لگے آپ کا بیہیویئر، آپ کا کنورسیشن سٹائل ججمنٹل نہ ہو۔ فار ایگزامپل کہیں پہ آپ بیٹھے ہیں، کسی حساس ٹاپک کے اوپر بات ہو گئی ہے، کنٹروورشل ٹاپک ہے، فار ایگزامپل پولیٹکس کے اوپر بات ہو گئی ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فالو کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، اگلا فالو کر رہا ہے پی ایم ایل این کو، تو آپ کی کنورسیشن اب اس سٹائل پہ نہ ہو جائے کہ آپ اس کو جج کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی جو کل ہم نے نان وربل کمیونیکیشن سٹائل کے بارے میں پڑھا تھا، آپ نان وربل طریقے سے اگلے کو اس طرح کے جیسچرز دیں کہ اگلا جو ہے وہ خود ہی خجل ہو جائے اور اپنے عجیب سا اس کو شائنس فیل ہو۔ تو ایسے نہیں آپ کی کنورسیشن ہونی چاہیے، کیونکہ پھر وہ اگلا ساری زندگی آپ کو اوائڈ کرے گا، چاہے آپ کو اس سے کام بھی پڑے تو آپ کا وہ کبھی کام بھی نہیں کر کے دے گا۔ سو ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ ویسے تو کوشش کریں کہ کسی کنٹروورشل ٹاپک پہ بات ہی نہ کریں۔ اچھا، پھر سمجھنے اور سمجھانے دونوں کا موقع دیں، یعنی خود پہلے اگلے کی بات سمجھیں اور پھر اگلے کو بھی سمجھنے کا موقع دیں۔ یہ نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ بولتے چلے جائیں، اگلا سمجھ نہیں پا رہا اور بس کنورسیشن چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی کنورسیشن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کنورسیشن کو سٹارٹ کس طرح سے کیا جائے۔ تو یاد رکھیں، کامن گراؤنڈس کے اوپر سٹارٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر میں نے آپ سے بات کرنی ہو، میں آپ کی ٹیچر ہوں، آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ کورس کیوں جوائن کیا، یا آپ کس وجہ سے میرے اس کورس میں شامل ہوئیں، کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو یہاں تک کھینچ کے لائی۔ تو آپ کوئی نہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی، کوئی وجہ بتائیں گی، تو اس سے پھر میں ایک اور سوال نکالوں گی اور پھر آپ کریں گی، اور بات بنتی کنورسیشن نکل پڑے گی ہماری۔ سمجھ میں آئی بات؟
اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ بک یا مووی کون سا ہے، آپ کا اوپینین اس ٹاپک پر کیا ہے کسی بھی اسپیسیفک ٹاپک کو لے کر. تو یہ چیزیں جو ہیں کمیونیکیشن سٹارٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں. ایک ٹپ آپ کو یہاں پہ دینا چاہوں گی کہ جب آپ کسی کی بات میں انٹرسٹ لیتے ہیں نا، غور سے اس کی بات سنتے ہیں، کانشیس ہو کے سنتے ہیں، تو جو بندہ ہوتا ہے وہ خود اپنی بات شیئر کرتا ہے. جسٹ یو ہیو ٹو آسک وتھ جینوئن اسمائل اینڈ وتھ جینوئن انٹینشن، تاکہ اگلے کا دل کرے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے. آپ خود امیجن کریں اپنے آپ کو کہ آپ کے ساتھ بھی تو یہی سچویشن ہوتی ہے. جو آپ کی غور سے بات سنتا ہے اس سے بات کرنے کا دل بھی کرتا ہے، جو نہیں سنتا آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، چھوڑو اس سے. اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے نا، بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے، ایزرٹیو کمیونیکیشن. آج کے زمانے میں آپ نہ بہت سختی سے بول سکتے ہیں، نہ ہی بہت نرمی دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہی بالکل چپ رہ سکتے ہیں. ایک جو ان سب کے درمیان بہترین راستہ ہے اسے کہتے ہیں ایزرٹیو کمیونیکیشن. اب وہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی بات کلیئرلی اور رسپیکٹفلی اگلے کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کسی کو نیچا نہیں دکھا رہے، بلکہ ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک درمیانے لہجے کے اندر بات کر رہے ہیں. آپ کسی کو پریشر، یعنی آپ پہ کوئی پریشر ڈالے تو آپ اس کی پریشر میں آ کے ہاں نہیں کہیں گے، بلکہ ایک درمیانے درجے میں، رسپیکٹفل درجے میں رہ کے اپنی بات اس کے سامنے رکھ کر نہ کہیں گے، ریزن دے کر. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک جگہ پر موجود ہیں، آفس کی ایگزامپل لے لیں، آپ وہاں پہ کام کر رہی ہیں، آپ کے بارے میں کوئی کولیگ 4 بندوں کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ روڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات بری لگی ہے. آپ کی جو وہاں پہ کولیگ موجود تھی ایک آپ کو بتاتی ہے کہ اس شخص نے ایسا کہا ہے تمہارے بارے میں. اب انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، جبکہ آپ کو واقعی پڑتا ہے، تو آپ اس شخص کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ تم نے یہ بات کی ہے، بلکہ آپ سٹارٹ لیں، میں چاہوں گی کہ آئندہ تم یہ بات نہ کرو کیونکہ مجھے تمہاری بات بری لگی ہے. یہ ہوتا ہے ایک سیلف رسپیکٹفل وے میں بات کرنا، یعنی آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ بھی قائم رہے اور اگلے کو بھی آپ رسپیکٹفل وے میں اپنی بات سمجھا دیں، اس کی سمجھ میں آپ کی جو بات ہے وہ اچھے سے آ جائے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا، اب اس کا کلیہ کیا ہوتا ہے؟ ایزرٹیو کمیونیکیشن کا ایک فارمولا کیا ہے؟ آپ نوٹ ڈاؤن کریں. آئی فیل پلس وین یو پلس بیکاز پلس آئی وڈ لائک آگے ڈاٹ. کیا ہے یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹرکچر کو فل کرنا ہے. فار ایگزامپل، آپ کہیں آئی فیل، میں محسوس کرتی ہوں کہ وین یو ڈیڈ لائنس کلیئر نہیں ہوتی میں اسٹریس محسوس کرتی ہوں، اس لیے میں چاہوں گی کہ ڈیڈ لائنس پہلے سے ڈسکس کر لی جائیں. اب یہاں پہ آپ اپنی ساری فرسٹریشن نکالنے کی بجائے اس اسٹرکچر کو فالو کر کے اپنی بات کریں گی تو اگلے کی بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے اپنا کنسرن بھی رسپیکٹفل وے میں رکھا اور اگلے کو بھی آپ نے کوئی بدتمیزی اگلے سے بھی نہیں کی، تو آپ کا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا اور اگلے کو بھی سمجھ میں آ گیا. یہ ایک ایزرٹیو کمیونیکیشن ہوتی ہے. پھر آپ لوگوں کو میں ایک آج ٹاسک دوں گی جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں گروپس میں، ان کے لیے ہوگا کہ آپ لوگوں کی میں پیئرنگ کروں گی اور آپ لوگوں نے کمیونیکیشن کرنی ہوگی. کوئی بھی میں آپ کو سچویشن دوں گی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا کنورسیشن سٹارٹرز کا یوز کرنا ہوگا. اور پھر ایک چھوٹی سی کانفلکٹ سچویشن ہوگی، اس کے اندر آپ نے ایزرٹیوٹی کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آج کے سبق سے ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی کہ بات کو شروع کرنا بھی ایک فن اور ایک آرٹ ہے. سیکنڈ، ہم نے دیکھی کہ کلیئر اور رسپیکٹفل طریقے سے اپنی بات کہنا ضروری ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ ایزرٹیو لوگ انسیکیور نہیں ہوتے، وہ سیلف اویئر ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے ایک ٹاسک ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 نئے لوگوں سے آپ نے کوئی اسمال ٹاک کرنی ہے. یعنی اگر ابھی جو گھر پہ ہیں وہ تو نہیں کر سکتے، بٹ جن کا بھی باہر آنا جانا ہے تو ان کے لیے یہ چیز مسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے 3 نئے لوگوں سے بات کرنی ہے اور پھر اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا ہے. ایزرٹیوٹی کو جو ہے وہ لازم اپنے پریکٹس کرنا ہے اس میں. اچھا جی، تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے کافی کچھ سمجھا ہوگا. بس اینڈ پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آپ سب میں جو ہے بات کرنے کا ہنر آلریڈی موجود ہے.
صرف اسے پالش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے لفظ صرف الفاظ نہیں، وہ آپ کا اثر، انرجی اور جذبات ہیں، اور انہی سے آپ کی عزت ہوتی ہے. آپ بولنا سیکھیے، لیکن اس انداز میں کہ سامنے والا صرف سنے نہیں، محسوس بھی کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، جہاں ہم سیکھیں گے کانفیڈنٹ پریزنٹیشن اور پبلک اسپیکنگ کے گولڈن رولز اینڈ ٹپس. تو تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.